امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ سنتے رہیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، فرمایا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو قُولُوا آمین، تو آمین کہو۔ تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے اور تمہارا کیا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان پڑھ طارق مسعود سنیے، حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ حدیث ہے مستعد احمد کی، ابو داؤد کی، صحیح ابن حبان کی۔ اب آگے حدیث سنتے، پھر اس کے بعد صحیح بخاری مسلم پوری حدیث دیکھیں گے۔ عبدہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں تھے، آپ نے تلاوت کی تو تلاوت مشکل ہو گئی یا رک گئی۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو۔ ہم نے کہا، یعنی صحابہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھو، کیونکہ جس کے پاس سورہ فاتحہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابھی جانا مت ویڈیو چھوڑ کے، آگے دیکھو۔ جمہور علماء حنفی مالکی کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، خاص کر جاہری بلند آواز والی نمازوں میں۔ شافعی اور حنبلی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر شخص پڑھے، چاہے امام کے پیچھے ہو یا تنہا۔ اب اس میں صحیح کون ہے؟ اس میں صحیح کون ہے؟ شافعی حنبلی صحیح ہے کہ جو حنفی مالکی یہ صحیح ہے؟ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے یہ بھی دیکھو، جانا مت ویڈیو چھوڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سورہ فاتحہ ہر شخص پڑھے۔ اب پڑھنا چاہیے یا نہیں یہ دیکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756 756، صحیح مسلم 394 394۔ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اوپر لکھا ہوا ہے حدیث، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی یا تنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 2 عبدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد 823 823۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ طارق مسعود نے کہا ان کی قرات کو سننا چاہیے، وہ حدیث وہ نے بیان کی، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ چھپا لیا، یہ بیان ہی نہیں کیا۔ آگے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، صرف سورہ فاتحہ۔ آگے دلائل نا، آگے دیکھتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ ان پڑھ طارق مسعود، 3 بار کہتا ہوں، ان پڑھ طارق مسعود، جو آیت تم نے پڑھی تھی کہ جب قرآن پڑھی جائے تو تم خاموشی سے سنو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو کچھ علماء جیسے حنفیز امام کی قرات پر خاموشی کے دلائل مانتے ہیں۔ اس آیت کا صحاب نزول خطبہ قرآن کی تلاوت کے وقت ہے، نماز کی قرات پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ کئی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے امام کی مانو گے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نماز پڑھو گے، محنت کرو گے اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کے اپنی نماز کو ضائع کرو گے، یا سورہ فاتحہ پڑھ کے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کو راضی کیا ایسے کرو گے۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور تو اور جتنے لوگ اب سورہ فاتحہ اس کی ویڈیو دیکھ کے، مفتی طارق مسعود کی ویڈیو دیکھ کے نہیں پڑھیں گے، اس کا گناہ، اس کی تو نماز نہیں ہوگی جو نہیں پڑھے گا، تو اس کا گناہ ان کو بھی ملے گا اور مفتی طارق مسعود کو بھی ملے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں آؤ ایک اللہ کی طرف، آؤ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب اپنے اماموں کو چھوڑ دو، اب تو چھوڑ دو، یہ ویڈیو ٹیگ کرو مفتی طارق مسعود تک۔ وہ تو مفتی ہے اور میں ایک عام انسان، ادنا مسلمان جس کو کوئی خاص علم نہیں، جو خطاب پڑھتا ہے نارملی، اس کو اتنا علم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور انہوں نے اس آیت کو جو غلط فٹ کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے، اپنی نماز کو ضائع کرنا ہے یا اپنی نماز کو نہیں پڑھنا، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور سنو ان لوگ کو، اور بتا دوں جتنے لوگ ان کو سنتے ہیں،
जितने लोग इनको सुनते हैं उनको कहना देना चाहता हूँ, अगर अपनी इबादत को ज़ाया करना है, अपनी इबादत को नहीं कबूल करवाना, तो तुम इनको सुनते रहो, तुम इनको सुनते रहो। उल्मा को, हक उल्मा को मत सुन के, कुरान हदीस ना पढ़ के तुम इनको सुनते रहो। बस मेरा यही वीडियो था। मेरे सामने वीडियो आई, मैंने देखा, इनका झूठ साफ साफ पकड़ा गया। बस अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।